کشمالہ رئیس خان سجی سوری غضب ڈھا رہی تھی، اس پر مزید اس کے چہرے پر زندگی کے اہم ترین دن کی اور من چاہے ہم سفر سے جلد ملاقات کی خوشی میں ایک الوہی سی مسکراہٹ الگ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں سجی یہ دلہن اس وقت خود کو کسی اور جہاں کی شہزادی تصور کر رہی تھی۔ اس موڑ پر پہنچنے کے لیے اس نے کتنی قربانیاں دی تھیں، کتنی نفرتیں اور اپنے ابا کی ناراضگی مول لی تھی۔ کڑے امتحان سے گزر کر اس خوشی کو پانے جا رہی تھی، نہیں جانتی تھی خوشی اتنی مختصر وقت پر مشتمل ہوگی اور اس کے بعد اس کے لیے بھیانک ترین دور کا آغاز شروع ہونے والا تھا۔ اچانک بارات کی آمد کا شور اٹھا اور پھر نکاح اور اس کے بعد رخصتی ہونے تک ہر رسم پوری کی گئی اور دھوم دھام سے رخصت ہو کر کشمالہ رئیس خان میر جازم ولی خان کے گھر پہنچ چکی تھی۔ کافی دیر تک دلہے کی بہنیں، کزنز وغیرہ اسے گھیرے میں لے کر بیٹھی رہیں اور پھر اس کی تھکاوٹ کا سوچ کر اس کو کمرے میں پہنچا دیا گیا، مگر خدا جانے اچانک کیا ہوا تھا کہ کشمالہ رئیس خان گھونگھٹ کی اوٹ میں شرمائی سی اپنی زندگی میں اپنے شوہر کا استقبال کرنے کی بجائے بے چینی سے کمرے میں ہر طرف کسی چیز کی تلاش کر رہی تھی، اور پھر اچانک ہی کمرے میں موجود سینٹرل ٹیبل پر پھولوں کی ٹوکری میں اس کو وہ چھوٹا سا چاقو دکھائی دے گیا جس کی دھار کافی تیز تھی۔ کشمالہ رئیس خان نے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر اس چاقو کو اٹھایا اور دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ کر میر جازم ولی خان کا انتظار کرنے لگی۔ رسموں کی ادائیگی کے بعد میر جازم ولی خان اپنے دوستوں کے پاس مردان خانے میں موجود تھا۔ مردان خانے میں کافی دیر تک مردوں کی محفل سجی رہی تھی۔ خوش گپیاں اور کہکے جو حویلی کو مزید رونق بخش رہے تھے، اس بات کا ثبوت تھے کہ میر حویلی کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ پھر کافی دیر بعد رات 12 بجے کے قریب میر جازم ولی خان دوستوں کو خیر بات کہہ کر خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ بے چینی سے اپنے اجلا عروسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نکاح کے وقت کشمالہ رئیس خان کی ایک جھلک دیکھ کر میر جازم ولی خان کا دل اس پری پیکر چہرے کو جی بھر کر دیکھنے کو بے قرار ہو چکا تھا۔ وہ آنے والے لمحات کا تصور کرتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کے اپنے کمرے میں داخل ہوتا میر جازم ولی خان سوچ رہا تھا کہ کشمالہ رئیس خان سر جھکائے گھونگھٹ اوڑے شرم و حیا کی ردا لپیٹے اس کے دل کے تار چھیڑنے کو تیار ہوگی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا یار کشمالہ رئیس خان میرے جیسے مضبوط اعصاب کے مالک مرد کو زیر کرنے کے لیے تمہارا بجلیاں گراتا روپ بھی کافی ہے، اس کے لیے اپنے خوبصورت ہاتھوں میں یہ چاقو تھامنے کی زحمت کیوں کی؟ میر جازم ولی خان کے چہرے اور آنکھوں میں شوخی در آئی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خبردار میر جازم ولی خان، اس سے آگے ایک قدم بھی مت بڑھانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کشمالہ رئیس خان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر میر جازم ولی خان کے اس کی جانب بڑھتے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ کچھ دیر پر سوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیسا مذاق ہے کشمالہ؟ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی شادی کو لے کر بے حد پرجوش ہو اور خوش تھی، مگر میں تمہیں اتنے اہم ترین دن پر ایسے بھونڈے مذاق کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ میر جازم ولی خان نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی شرارت ٹپک رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں یہ شادی کبھی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، خوشی تو بہت دور کی بات ہے۔ کشمالہ رئیس خان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اوہ، اب سمجھ آئی، یقیناً تم ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی کہ ہم واقعی ایک ہو چکے ہیں۔ تم مسز کشمالہ رئیس خان اب اپنی خوش قسمتی پر یقین کر لو، ہماری لگن سچی تھی، اس لیے ہماری دلی مراد برائی ہے۔ میر جازم ولی خان کی آنکھوں میں چند روز پہلے والا کشمالہ رئیس خان کا گھبرایا ہوا چہرہ لہرایا تھا جب وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے، میرا دل خوف سے لرز رہا ہے، جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم لوگ کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، خدا کرے یہ سب صرف میرا وہم ہو۔
और हम बिना किसी परेशानी के जल्द एक हो जाएं। मैं इस मिलन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। उस वक्त कशमाला रईस खान का दिल किसी अनहोने खदशे के खौफ से लरज रहा था। इसी सोच को सोचते हुए मीर जासिम वली खान ने कशमाला रईस खान को यकीन दिलाना चाहा था, मैं किसी और को चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा तुम मेरे साथ फासला रख कर मेरी बात को गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुमसे पहली फुर्सत में तलाक चाहिए। कशमाला रईस खान के चेहरे पर शर्मो हया की लाली मफकूद थी, बल्कि पथरीले सर तासुरात और लहजे की करख्ती ने अब सही मायनों में मीर जासिम वली खान को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो कशमाला रईस खान? चंद रोज पहले तक तो तुम्हारा मेरे बगैर जीना मुहाल था। हम दोनों के दिली जज्बात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं थे। तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का एक जहान आबाद हुआ करता था, अब ये बेगानगी कैसी? अचानक इस किस्म की बात करने का क्या मतलब है? कशमाला रईस खान को बातों में उलझाते हुए मीर जासिम वली खान गैर महसूस तरीके से बेड तक पहुंच चुका था। कशमाला रईस खान के सामने बेड पर टिकते हुए मीर जासिम वली खान ने हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट खींचकर एक तरफ फेंका था। उसका इरादा अपनी खूबसूरत बीवी को बातों में उलझाकर कायल करने का था। यकीनन वो घबराई हुई थी, ऐसा उसने सोचा था, मगर कशमाला रईस खान अचानक जैसे किसी ख्वाब से जागी थी। दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की जुर्रत मत करना, मेरी नजरों से दूर चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम पर वार करते हुए एक लम्हे की देर नहीं लगाऊंगी। कशमाला रईस खान ने बिगड़ते हुए तेवर के साथ चाकू उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा था, रिलैक्स हो जाओ कशमाला, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की हरगिज कोशिश नहीं करूंगा। हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। मीर जासिम वली खान ने दोनों हाथ खड़े करते हुए हार मानने के अंदाज में कहा था और कशमाला रईस खान से काफी फासला रखकर दूर हो बैठा था। तुम शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए हो। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अगर तुम इसी तरह अपनी मनमानी करते रहे तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। कशमाला रईस खान ने तैश भरे लहजे में कहते हुए तेज धार चाकू अपनी ही कलाई पर रख दिया था। उसकी आंखों से शरारे फूट रहे थे, लहजे में जैसे कुछ कर गुजरने की धुन सवार थी। मीर जासिम वली खान एक झटके से बेड से उठ खड़ा हुआ था। उस वक्त उसकी आंखों में दुख, बेयकीनी, हैरत और जाने क्या कुछ नहीं था। उसके ख्वाबों का शीश महल एकदम से जमीन बोस हो चुका था, जिसकी किरचियां उसके दिल और रूह को जख्मी कर रही थीं। कशमाला रईस खान का ये रवैया उसके लिए बेपनाह अजियत का बाइस था। इतना कुछ हो जाने के बाद अब मीर जासिम वली खान का उस कमरे में रुकने का कोई जवाब नहीं था। वो शिकस्ता चाल चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था और उसके निकलते ही कशमाला रईस खान भी चाकू साइड टेबल पर रखते हुए दोनों हाथों में चेहरा गिराकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम क्या जानो मीर जासिम वली खान, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बेपनाह अजियत में मुब्तला हूँ, मगर मैं क्या करूँ, बेहद मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा है। उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे और मुझे माफ कर दोगे। कशमाला रईस खान ने जख्मी निगाहों से अपने हनाई हाथों को देखते हुए कहा था और फिर एक झटके से बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। अपने खूबसूरत सरापे को देखते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से सील रवां जारी था। कितनी चाहत और कितने एहतमाम से उसने अपने आप को संवारा था और ये ख्वाहिश की थी कि मीर जासिम वली खान उसके इस रूप को सराहे और उसे मुकम्मल कर दे, मगर अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया और पीछे सिर्फ हसरत और तलखियां ही रह गई थी। अचानक कशमाला रईस खान पर हजियानी कैफियत तारी हो गई। बेदर्दी से अपने कानों में पड़े झुमकों को नोचते हुए उसने अब बालों में से पिंस खींचते हुए बिंदिया और झूमर को भी अपने माथे से उतारकर दूर फेंका था। गले में मौजूद हार को भी इस कदर सख्ती से खींचा कि उसकी डोरी टूट चुकी थी और जेवर के साथ जुड़े मोती कमरे में दूर तक बिखर चुके थे। एक एक करके अपना सारा सिंगार हजियानी अंदाज में नोचते हुए कशमाला रईस खान कहीं से भी चंद पल पहले वाली दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि उसे खुद को देखकर किसी पागल औरत का गुमान हो रहा था, जिसके दिमाग में अचानक ही खलल पैदा हो गया था।
زیورات اور سر میں لگی پنوں سے نبرد آزما ہونے کے بعد کشمالہ رئیس خان اپنے عروسی جوڑے کو بری طرح سے نوچ رہی تھی۔ کافی دیر تک اپنی فرسٹریشن نکال لینے کے بعد تھک ہار کر وہیں قالین پر بیٹھتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے رونے میں مصروف تھی۔ میر جازم ولی خان کمرے سے نکلا تو آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے ہوئے تیز قدموں سے کار پورچ کی طرف بڑھا۔ صوفیہ بیگم اپنے بیٹے کو رات کے اس پہر حویلی سے باہر جاتا دیکھ کر بری طرح سے بکھلا گئی تھیں اور 2-3 بار پکار کر اس کو روکنے کی بھی کوشش کرنے لگی، مگر اس نے ہر آواز کو انسنا کر دیا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آندھی طوفان کی طرح حویلی کے مرکزی دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے اپنے دوستوں کو خیر بات کہتے ہوئے وہ کس قدر خوش ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کون جانتا تھا کہ کمرے میں موجود اس کی دلہن اس کے لیے اس قدر سنگین حالات پیدا کر دے گی کہ اس کے لیے کمرے میں رکنا کسی آزمائش سے کم نہ ہوگا۔ گاڑی کو بے مقصد سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے میر جازم ولی خان کی آنکھوں میں تیرتی نمی کے باعث سامنے کا منظر بار بار دھندلا جا رہا تھا۔ میر جازم ولی خان جیسا اونچا چوڑا بظاہر مضبوط دکھنے والا شخص ایک سڑک پر گاڑی روکتے سٹیئرنگ وہیل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی اس کوتاہی کو تلاش کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں کشمالہ رئیس خان کے تیور اس قدر بگڑے ہوئے تھے، مگر ڈھونڈنے سے بھی کہیں میر جازم ولی خان کو اپنی غلطی دکھائی نہیں دی تھی۔ رخصتی کے بعد حویلی میں پہنچنے تک تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک تھوڑی سی دیر میں یکدم سب کچھ پلٹ کیسے گیا تھا۔ کشمالہ کے چند روز پہلے ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے کون سی قیامت چھپی تھی وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ ساری رات ایک سڑک کے کنارے اپنی گاڑی میں بیٹھے میر جازم ولی خان نے سود و زیاں کا حساب لگاتے ہوئے گزار دی تھی اور آخر میں اس کے پاس خسارہ ہی خسارہ بچتا تھا۔ دور کہیں فجر کی آذان کی آواز گونجی تو میر جازم ولی خان تھک کر واپس حویلی لوٹ آیا تھا، جہاں صفیہ بیگم بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ میرا بیٹا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ آدھی رات کو حویلی سے باہر کیوں گئے تھے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ صفیہ بیگم نے اپنے لاڈلے بیٹے کی رات بھر جاگنے کے باعث سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میر جازم ولی خان نے لب سختی سے بھینچتے ہوئے اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر سامنے موجود ہستی اس کی ماں تھی۔ پل میں بیٹے کے دل کی کیفیت بھانپ گئی تھی۔ نرمی سے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، میں ماں ہوں تمہاری جازم، تم سب سے جھوٹ بول سکتے ہو، مگر مجھے اچھی طرح پتا ہے بچپن میں بھی جب تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کرتے تھے تو نظریں چراتے ہوئے بات کرتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بری طرح مروڑتے تھے۔ آج بھی تمہاری وہی عادت ہے۔ صفیہ بیگم کے کہنے پر بے اختیار میر جازم ولی خان کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے اور آنکھوں میں تیرتی نمی گالوں پر پھسل گئی تھی۔ امی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ میں تو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ہم نے تو ساتھ جینے مرنے کے عہد کیے تھے، پھر اب اچانک اس نے راستے جدا کیسے کر لیے؟ وہ کہتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ میر جازم ولی خان کے لہجے میں اداسی گھلی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے چند ملاقاتوں میں تمہیں ہی غلط فہمی ہوئی ہو، کیونکہ واضح الفاظ میں تو تم لوگوں نے عہد و پیمان نہیں کیے تھے، اشاروں کنایوں کی باتیں تھی نا۔ اتنی منتوں سے تم نے پورے خاندان کو راضی کیا تھا اور تمہاری خاطر ہمیں میر رئیس خان کی بدلحاظی کو برداشت کرنا پڑا۔ اس دن کے لیے بیگم صفیہ نے غصے سے کہا تھا، امی، ہماری خوشیاں ہم سے کیوں چھن گئی ہیں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا کہ مجھے یہ سزا ملی ہے؟ میر جازم ولی خان کے لہجے میں گہرا کرب تھا۔ ارے نہیں بیٹا، سزا کیسی؟ صرف دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تمہاری خوشیوں کو کسی کی بد نظر اور بدخواہ کی نظر لگ گئی ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کئی روز تک تم دونوں کی دائمی خوشیوں کے لیے صدقے اور خیراتیں کی ہیں اور 3 روز تک بکرے ذبح کر کے غریبوں میں بانٹے ہیں، لہٰذا نظر لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ دوسری بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے ہمیشہ تمہیں دھوکہ دیا ہوگا، مگر تم سدا کے بھولے اور بے وقوف ہو، اس کی مکاری کو اس کی محبت سمجھ بیٹھے تھے۔
صفیہ بیگم نے اندازہ لگایا تھا۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک شخص اتنے سالوں تک جھوٹ اور فریب سے کیسے کام لے سکتا ہے؟ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، ہم ایک ساتھ کھیل کر جوان ہوئے ہیں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو اس کے ساتھ سے جس طرح خوشی ملتی تھی، ایسے ہی اس کی آنکھوں میں بھی میں نے اپنے لیے پسند اور محبت کے رنگ دیکھے ہیں۔ آنکھیں دھوکہ نہیں دے سکتی، نہ ہی چہرے پر چھائی شرم کی لالی دھوکہ دے سکتی ہے۔ جتنا میں اسے چاہتا ہوں اتنا ہی شدت سے وہ بھی مجھے چاہتی تھی، مگر اب اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میر جاذب ولی خان بار بار الجھ رہا تھا۔ تبھی اس کو ایک نسوانی چیخ سنائی دی تو چونک کر پلٹا تھا۔ امی، یہ کشمالہ کی آواز تھی نا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ میر جاذب ولی خان نے بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا، جبکہ صفیہ بیگم کے چہرے پر جیسے ایک پل کو بھکلاہٹ طاری ہوئی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی کے چیخنے کی آواز نہیں سنی، صفیہ بیگم نے کہا تھا۔ نہیں امی، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ کشمالہ رئیس خان اب میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میر جاذب ولی خان پریشان ہوا تھا۔ دفع کرو اس دھوکے باز لڑکی کو، اپنے باپ کی جیسی مکار ہے۔ میں کہتی تھی کہ وہ تم سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتی، مگر تمہاری آنکھوں پر تو اس کے حسن کی پٹی بندھی تھی۔ ماں کی بات پر یقین نہیں کیا تم نے۔ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ شادی کی رات بجائے اپنے کمرے کے ہونے کے تم پوری رات حویلی سے باہر جانے کہاں دھکے کھا کر واپس لوٹے ہو۔ ابھی بھی تمہیں اسی کی فکر ہے جس نے تمہاری محبت کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور ایسی بد کردار لڑکی کو دوبارہ میرے سامنے بیوی مت کہنا، جس نے تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور تم سے علیحدگی چاہتی ہے۔ تم نے یقیناً رات سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے صفیہ بیگم نے نورہ کو آواز دے کر ناشتہ لانے کا حکم دیا اور دوبارہ میر جاذب ولی خان کی طرف پلٹی، جو کہ اب بھی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ شاید اس موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنی ماں کے سامنے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا پہنچے۔ صفیہ بیگم نے باقاعدہ اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اس کی فرار کی تمام راہیں بند کر دی تھیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے خود ہی اپنے پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتے ہوئے صفیہ بیگم دل سے اس کی حالت پر رنجیدہ تھیں۔ کھانے کے بعد زبردستی دوا دے کر بولی، جاذب میری بات مانو، کشمالہ گھر میں ہے، کہیں نہیں جائے گی، تم پہلے تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد مناسب سمجھو تو ضرور اپنی بیوی کے پاس چلے جانا۔ اس وقت مجھ سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جا رہی، اپنی ماں کو تکلیف مت دو۔ تمہارے اچانک جو رات کو حویلی سے باہر جانے پر میں نے پوری رات ایک ہی ٹانگ پر کھڑے رہ کر تمہارا انتظار کرتے ہوئے گزاری ہے، وہ محترمہ تو تمہارے جاتے ہی دروازے اندر سے لاک کر کے پرسکون ہو چکی تھیں، یقیناً نہایت اطمینان سے سوئی ہوگی، اور رات بھر گھر سے غائب رہنے والے شوہر کی اس کو ذرا برابر پرواہ نہیں ہوئی ہوگی۔ میں پہلے بھی تمہاری خاطر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہی تھی، مگر اب مزید میں یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں میری بات ماننا ہوگی، اس وقت تم صرف آرام کرو۔ صفیہ بیگم نے چہرے پر بے چارگی لاتے ہوئے بیٹے کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا تھا، اور اپنی بات کے اختتام پر آنکھوں میں آنسو بھی بھر لائی تھی، جس پر میر جاذب ولی خان بری طرح سے بکھلا اٹھا تھا۔ امی، آپ خود کو اس طرح سے تکلیف مت دیں، ٹھیک ہے، میں آرام کر لیتا ہوں، آپ میری خاطر ایک بار جا کر کشمالہ کو دیکھ لیں، پھر میں آپ سے اور کوئی ضد نہیں کروں گا۔ میر جاذب ولی خان ماں کو مطمئن کرنے کے لیے جلدی سے بیڈ پر ٹانگیں اوپر کرتے ہوئے لیٹ چکا تھا، مگر آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک بار پھر ماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، امی، کشمالہ رئیس خان میری بیوی ہی نہیں، میری زندگی بھی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میرے دل میں کشمالہ رئیس خان کی کیا حیثیت ہے اور کتنا اونچا مقام ہے۔ پلیز امی، بس میری خاطر میری کشمالہ کو کوئی تکلیف مت ہونے دینا، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میر جاذب ولی خان اپنی ماں سے التجا کرتے ہوئے بولا، اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ صفیہ بیگم اپنے ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔
اپنے بیٹے کی اس قدر شدت پسندی نے ایک پل کے لیے صفیہ بیگم کو بھی خوف زدہ کر دیا تھا۔ یہ بے قراری ہے میر جازم ولی خان نے کبھی اپنی ماں کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی، ہمیشہ ہنس کر اس بات کو ٹال دیا تھا۔ صفیہ بیگم نے بری طرح سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا تھا، کچھ رات بھر جاگنے اور دماغی طور پر بے سکونی رہنے کے باعث کچھ دوا کا اثر تھا کہ میر جازم ولی خان کی آنکھ جلد لگ گئی تھی اور نیند ٹوٹی تو گھڑی پر 4 بجنے والے تھے۔ یہ دیکھ کر میر جازم ولی خان ایک دم سے گھبرا گیا تھا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے دماغ نے سوچنا شروع کیا، خدایا، رات بھر گھر سے غائب ہونے کے بعد میں پورا دن نیند کرتے ہوئے گزار بیٹھا ہوں اور میری بیوی کشمالہ رئیس خان جانے کس حال میں ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ صبح میں نے کسی اور کی نہیں بلکہ کشمالہ رئیس خان کے ہی چیخنے کی آواز سنی تھی، مگر جانے کیوں امی نے میری بات کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ ابھی وہ اپنے بھاری ہوتے سر کو تھام کر یہی سوچنے میں مگن تھا کہ اسے باہر سے شور شرابے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت غصے میں کسی پر چلا رہا ہو۔ میر جازم ولی خان تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آواز کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے میر جازم ولی خان پریشان سا تھا، کیونکہ چیخنے چلانے کی آواز اس کی ماں کی تھی، جو یقیناً اس کی بیوی کشمالہ رئیس خان پر غصے سے چلا رہی تھی، اور آواز اس کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ لڑکی، میرے سامنے یہ چونچلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ ایسی کون سی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آن پڑی تھی کہ تم اس طرح سے نڈھال ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ میں تو پہلی نظر میں ہی کمرے کے اور تمہارے حلیے کو دیکھ کر اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر رات کو کیا کچھ ہوا ہے، اس لیے میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش ہرگز مت کرو اور اپنا گندا غلیظ وجود لے کر میری حویلی سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا بیٹا جاگ جائے۔ صفیہ بیگم اس قدر غضبناک لہجے میں دھاڑتے ہوئے بولی تھی کہ میر جازم ولی خان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی ماں سے سوال کرتے ہوئے میر جازم ولی خان کی نظر سامنے قالین پر اوندھے منہ پڑی کشمالہ رئیس خان پر پڑی تو بھاگ کر آگے بڑھا تھا۔ کشمالہ آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کشمالہ رئیس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے میر جازم ولی خان بے تابی سے بار بار اس کا نام پکار رہا تھا، مگر اس کے نیم مردہ وجود میں جنبش تک نہ ہوئی تھی، جبکہ صفیہ بیگم لمحے بھر کو بیٹے کی آمد پر سٹ پٹا گئی تھی۔ چھوڑ دو اس کو، یہ تمہاری ہمدردی سمیٹنے کے لیے صرف اور صرف ڈرامہ کر رہی ہے۔ بیگم صفیہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ نہیں امی، اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ میر جازم ولی خان نے پریشان ہوتے ہوئے کشمالہ رئیس خان کو باہوں میں لے کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اس کو ہسپتال لے کر جانے کی بجائے اس کے لالچی باپ کے حوالے کرو، جس کے ساتھ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے یہ ہماری حویلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس کے ناز نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ اس قابل ہے کہ اس سے نرمی برتی جائے۔ صفیہ بیگم نے میر جازم ولی خان کو عقل دلانی چاہی تھی، مگر وہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کی باتیں انسنی کرتا ہوا تیزی سے کشمالہ رئیس خان کو لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے کشمالہ کو لٹاتے ہوئے وہ خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے آندھی طوفان کی رفتار سے حویلی سے ہسپتال تک کا راستہ طے کر گیا تھا۔ اس دوران بار بار پریشانی سے پیچھے مڑ کر کشمالہ رئیس خان کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کرتا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر کشمالہ کی حالت کے پیش نظر اس کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد ایک نرس کمرے سے باہر آئی تھی۔ کشمالہ نامی پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ نرس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور 3 لوگوں کے درمیان بیٹھے میر جازم ولی خان نے تڑپ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، میں ہوں، سب خیریت ہے نا؟ وہ تیزی سے نرس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا، آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بلا رہی ہیں، جا کر انہیں سے پوچھ لیں۔ نرس نے اسے عجیب سی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا اور وہاں سے آگے چلی گئی تھی۔ حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں ایک طرف بیڈ پر کشمالہ رئیس خان پڑی ہوئی تھی، اس کی سانسیں اب نارمل انداز میں چل رہی تھیں۔ یہ دیکھتے ہوئے میر جازم ولی خان کے اندر گہرا سکون اترا تھا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، پیشنٹ کی حالت اب کیسی ہے؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟
डॉक्टर ने भी नर्स की तरह उसको अजीब सी निगाहों से देखते हुए कहा था, क्या ये शादीशुदा हैं और आप कौन हैं? डॉक्टर ने सवालिया निगाहों से मीर जाजिम वली खान के चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया था। जी, ये शादीशुदा हैं और मेरी बीवी हैं। शादी कब हुई थी? डॉक्टर की जानिब से एक और सवाल हुआ था, जबकि मीर जाजिम वली खान इस कदर गैर अहम सवालों पर झुंझला उठा था। बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, कल शादी हुई है। ये बात कहते हुए मीर जाजिम वली खान जब्त के इंतहाओं पर था, मगर पेशेंट की ये हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये नई नवेली दुल्हन है। आप मर्द शादी करके लड़कियों को बेजान खिलौना क्यों समझ लेते हैं? देखने में तो आप खासे पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान मालूम होते हैं। क्या आपको ये तमीज किसी ने नहीं सिखाई कि औरत के साथ किस तरह पेश आते हैं? इस कदर दरिंदगी की इंतहा करते हुए आपको पेशेंट की फिक्र नहीं थी। अब जब वो मरने वाली हो गई है तब उसके लिए अस्पताल की तरफ भागे चले आए हैं। ये हालत तो अक्सर उन लड़कियों की होती है जो किसी बहुत ही छोटे इलाके के निहायत जाहिल घराने से ताल्लुक रखती हैं, या फिर उनके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ होता है। लेडी डॉक्टर ने मुंतफिर लहजे में जाजिम वली खान को खरी खरी सुना डाली थी। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। ये मेरी बीवी जरूर है, मगर कुछ जाती मामलात की बिना पर मैंने इसको छुआ तक नहीं। फिर आप किस दरिंदगी की बात कर रही हैं? मीर जाजिम वली खान ने हैरत और ला इल्मी का इजहार किया था, जबकि उसकी इस बात पर लेडी डॉक्टर ने इस्तजाया मुस्कुराते हुए कहा था, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इतना अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ और पेशेंट की हालत देखकर और बाकायदा तफसीली मुआयना करने के बाद ये बात कह रही हूँ। खैर, मैंने दवाएं लिख दी हैं, इनको मुकम्मल रेस्ट की बेहद जरूरत है। बेहतर है अब इनके साथ एहतियात से पेश आना। अक्सर इस तरह की हालत के बाद लड़कियों का जिंदा बचना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको वाकई अपनी बीवी की फिक्र है तो अगली बार अपने जज्बात पर काबू रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सारी जिंदगी पछताना पड़े। डॉक्टर ने मीर जाजिम वली खान की किसी बात पर यकीन नहीं किया था और तंजिया लहजे में मुसलसल सामने बैठे मर्द की तजलील की थी। अब की बार मजीद बहस करने की बजाय मीर जाजिम वली खान ने भी खामोशी अख्तियार कर ली थी और पुरसोच निगाहों से कशमाला रईस खान की जानिब देख रहा था। काफी देर बाद होश में आते कशमाला रईस खान आपे से बाहर होकर बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। मीर जाजिम वली खान उसकी इस हालत पर मजीद परेशान हो चुका था, जबकि लेडी डॉक्टर ने पहली फुर्सत में दोबारा इंजेक्शन लगाकर कशमाला रईस खान को पुरसुकून कर दिया था। अगले रोज 9 बजे के करीब डॉक्टर ने कशमाला रईस खान को डिस्चार्ज कर दिया था और सख्त हिदायत देते हुए मीर जाजिम वली खान के हमरा रुखसत किया था, जबकि ये कशमाला रईस खान अब गहरी जामिद खामोशी खुद पर तारी किए हुए थी। मीर जाजिम वली खान ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो अजनबी निगाहों से उसकी जानिब देखने लगती तो मीर जाजिम वली खान सख्ती से लब सीकर रह जाता। हवेली पहुंचकर मीर जाजिम वली खान सहारा देकर कशमाला रईस खान को कमरे तक ले गया था और हल्का फुल्का नाश्ता करवा कर जबरदस्ती दवाएं देकर सुला दिया था। थोड़ी देर के लिए वो कमरे से बाहर गया था, जब एक बार फिर कशमाला के बुरी तरह चिल्लाने पर दौड़ा चला आया और फिर कई रोज तक इसी तरह कभी चिल्ला चिल्ला कर और कभी मुकम्मल खामोशी तारी किए कशमाला रईस खान मुसलसल मीर जाजिम वली खान के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। मगर फिर ऐसा हुआ कि कशमाला ने चीखना चिल्लाना तर्क कर दिया था और गहरी खामोशी खुद पर तारी कर ली थी। उसके बाद मीर जाजिम वली खान ने सर तोड़ कोशिशें कर डाली, मगर कशमाला रईस खान के लबों से एक भी लफ्ज अदा नहीं हुआ था। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसके दिमाग को सुकून करने के लिए उसके इर्द गिर्द का माहौल बदलने की भी अशद जरूरत थी। इससे कशमाला की सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते। मीर जाजिम वली खान उसको जबरदस्ती हमरा लेकर गाड़ी में सवार हुआ था और काफी दूर जाकर एक पुल के करीब गाड़ी रोकते हुए उसका हाथ पकड़कर पुल पर लाते हुए बोला था, जानती हो कशमाला, जब कभी मेरी तुमसे लड़ाई हो जाती थी या मेरे घर वाले मेरी कोई बात मानने से साफ इनकार कर देते थे
تو میں اسی طرح آپے سے باہر ہونے لگتا تھا اور پھر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی خاطر میں اسی پل پر چلا آتا تھا۔ یہاں سے تیز رفتار گاڑیوں کے گزرنے کے باعث اس قدر شور ہوتا ہے کہ آپ دریا کو اپنا ہمراز بنا سکتے ہیں اور اپنے دل کی ساری بھڑاس اس کو سامع بنا کر اتار سکتے ہیں۔ تم بھی کوشش کرو، یقیناً تمہارے دل کا غبار ہلکا ہو جائے گا، اور اگر چاہو تو میں بھی تمہاری بات سن سکتا ہوں۔ تم ہر روز الگ انداز سے رویے بدل کر مجھے پریشان کر رہی ہو۔ کشمالہ، خدا کے واسطے تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے صاف صاف کہہ دو۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے علیحدہ ہو کر خوشی ملتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری خوشی میں ہی خوش ہوں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میر جازم ولی خان نے خود پر کڑے پہرے بٹھائے ہوئے اس قدر تلخ بات کہہ ڈالی تھی، مگر کشمالہ اب بھی مسلسل خاموش تھی۔ کافی دیر تک اس کو بہلانے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جب میر جازم ولی خان کو خاطر خواہ نتیجہ نکلتا دکھائی نہ دیا تو اچانک سے بولا تھا، ٹھیک ہے، پھر تمہیں مجھ سے بات بھی نہیں کرنی تو میرے پاس بھی یہی ایک ہی راستہ ہے۔ اگر تم اسی طرح سے مجھے پریشان کرتی رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایسی زندگی جینے سے بہت بہتر ہوگا کہ میں اسی دریا میں کود کر اپنی جان دے دوں، پھر یقیناً تمہیں سکون مل جائے گا۔ میر جازم ولی خان نے یہ کہتے ہوئے کشمالہ رئیس خان کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک بے چینی کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ اپنی بات کا اثر محسوس کر کے میر جازم ولی خان نے لفظوں کی بجائے عملی طور پر وار کرنا چاہا تھا، اور اسی خیال کے تحت پل کے کنارے لگی حفاظتی باڑ کے طور پر کنگ کو تھامتے ہوئے ایک قدم اوپر اٹھایا تھا کہ کشمالہ بری طرح سے چیخ اٹھی تھی، مجھے مار ڈالو میر جازم ولی خان، مجھے مار ڈالو، میرا اب جینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کشمالہ رئیس خان کے اس طرح چیخنے پر میر جازم ولی خان بری طرح سے تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کے پتے کی مانند لرزتے وجود کو سینے سے لگاتے ہوئے کھینچنے لگا۔ کشمالہ، پریشان مت ہو، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میر جازم ولی خان نے جذب سے کہا تھا، مگر میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں جیتے جی مر چکی ہوں، خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، خدا کے لیے میری مشکل آسان کر دو، مجھے مار ڈالو، میں مزید جینا نہیں چاہتی۔ کشمالہ رئیس خان کی خاموشی کا خول بری طرح سے چٹخا تھا۔ مجھ سے پوچھو کہ تم کس لائق ہو، مجھے تم ہر حال میں ہر طرح سے قبول ہو، بس تم میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لو، اس کے بعد مجھے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ میر جازم ولی خان نے کشمالہ رئیس خان کو یقین دلانا چاہا تھا، تم غلط کہہ رہے ہو، کسی بھی مرد کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ مجھ جیسی عورت کو اپنا لے۔ میں جانتی ہوں اگر آج تم اپنی محبت یا میرے ساتھ ہمدردی کی خاطر یہ سب کہہ رہے ہو تو کل تم اپنے ہی الفاظ پر پچھتاؤ گے۔ کشمالہ رئیس خان نے ایک بار پھر سے اس کے جذبات کی نفی کی تھی اور اس کی کیسے آزاد ہونے کے لیے پوری طرح ہاتھ پیر چلانے لگی تھی۔ میر جازم ولی خان نے اس کو پریشانی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آزاد کر دیا، اور اسی لمحے میر جازم ولی خان سے دور ہو کر کشمالہ رئیس خان نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم اٹھا رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر خون پھیلنے لگا تھا۔ میر جازم ولی خان کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے میں ہی کشمالہ رئیس خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ کشمالہ رئیس خان کے خون میں لت پت وجود کو تیزی سے دوبارہ ہسپتال لا کر میر جازم ولی خان ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے چکرا رہا تھا اور شدت سے دعا گو تھا کہ کشمالہ صحیح سلامت ہو، مگر خدا سے بہتر فیصلہ کرنے والی ذات کوئی نہیں، اس رب کا فیصلہ اٹل ہی تھا۔ شام کے قریب کشمالہ رئیس خان کو ہوش آیا تھا، مگر ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں تھے۔ میر جازم ولی خان ڈاکٹر سے اجازت پاتے ہی کمرے میں داخل ہوا، جہاں پٹیوں میں جکڑا سر لیے کشمالہ رئیس خان بے حد نقاہت زدہ سی اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، گہرے براؤن بال، ہر وقت شرارت سے چمکتی آنکھیں اور تتلیوں کی طرح اڑتی کشمالہ رئیس خان جو اس کے دل میں بستی تھی، جانے کہاں جا سوئی تھی۔
सामने पड़ा लागिर वजूद, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, जर्द रंगत, बिखरे बाल, मीर जाजिम वली खान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल डाला था। तेजी से आंखें झपककर आंसुओं को रोकते हुए मीर जाजिम वली खान कशमाला रईस खान के पास गया था और उसको तसल्ली देते हुए बोला, कशमाला तुम परेशान मत होना, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे अपनी वही हर वक्त हंसती मुस्कुराती और नाज उठवाती कशमाला रईस खान वापस चाहिए। मीर जाजिम वली खान ने बहुत मान से कहा था, वो कशमाला कब की मर चुकी है जाजिम, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। कशमाला रईस खान ने नकाहत भरे लहजे में जवाब दिया था, मगर क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे लिए आज भी तुम वही कशमाला हो जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था और मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करता रहूंगा। मीर जाजिम वली खान ने पुरयकीन लहजे में कहा था, जबकि नफी में सर हिलाती कशमाला रईस खान की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ जाजिम, कशमाला ने आंसुओं के साथ इजहार किया था। अचानक कशमाला के वजूद को झटके लगने लगे। यही वो वक्त था जब कशमाला रईस खान अब्दी नींद सो चुकी थी। थोड़ी सी देर में डॉक्टर ने भी तस्दीक कर दी थी। फिर कब कशमाला रईस खान की डेड बॉडी क्लियर हुई, कब उसको हवेली ले जाया गया, जनाजा तदफीन सबके दौरान मीर जाजिम वली खान जिंदा लाश की मानिद खुश्क वीरान आंखों के साथ मौजूद रहा था और बाद में कई कई घंटों तक कब्र के सराहने बैठकर कशमाला रईस खान से बातें करते गुजार देता। सफिया बेगम अपने बेटे की इस उजड़ी वीरान हालत पर अंदर ही अंदर कुड़ती और कशमाला को कौंसे देती रहती। चुड़ैल खुद तो चली गई मगर मेरे बेटे का चैनो सुकून बर्बाद कर गई है। कई बार बेटे को बुरी तरह झाड़ कर रख देती कि कब तक उस झूठी लड़की के लिए खुद को रोक लगाकर रखोगे। हालत देखो अपनी, बस करो, भूल जाओ अब उसको और आगे बढ़ो। सब तुम्हें देखकर उदास हो जाते हैं। सफिया बेगम बिला तुकान बोलती जाती और मीर जाजिम वली खान झुके सर के साथ सब कुछ सुनता रहता, मगर फिर हर बार एक ही जुमला कहता था, अम्मी मेरे दिल को सब्र नहीं आ रहा, मैं बेबस हूँ। सफिया बेगम सर पीट कर रह जाती, खाला कहीं ऐसा तो नहीं है आपने जल्दबाजी कर दी हो? जाजिम के अंदर से तो जैसे जीने की उमंग खत्म होती जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो किसी रोज ये भी बच नहीं पाएगा। सफिया बेगम का भांजा सफीर, जो काफी देर तक मीर जाजिम वली खान की रोजमर्रा रूटीन और गहरी उदासी भरी तन्हाई को जांचती निगाहों से देखता रहा था, खुले दिल से तबसरा करने लगा, अल्लाह ना करे सफीर, सोच समझकर मुंह से बात निकाला करो, क्या ओल फोल बकते रहते हो? सफिया बेगम ने सफीर को बुरी तरह घूरते हुए कहा था और सफिया बेगम की बेटी शॉपिंग के लिए मार्केट गए हुए थे। मीर जाजिम वली खान भी हवेली में नहीं था। मौका देखकर सफीर राजदारी से सफिया बेगम के करीब होते हुए बोला, वैसे खाला ये कशमाला रईस के साथ इतनी नफरत क्यों थी आपको? ये क्या किया? कदम उठाने से पहले आपने एक बार भी जाजिम का नहीं सोचा? सफीर की आवाज में हैरत थी। अरे जाजिम मेरा बेटा है, कुछ वक्त लगेगा मगर फिर ठीक हो जाएगा, उसके बारे में क्या सोचती? जहाँ तक बात उस चंडियाल की है तो वो उस औरत की बेटी है जिसकी खातिर तुम्हारे खालू मुझे बात बे बात झाड़ कर रख देते थे। वो अपने भाई को सबक पढ़ाती रहती थी। हो न हो ताबिंदा आपा खुद क्या कम थी कि बेटी को सिखा पढ़ाकर मेरे घर रवाना कर दिया। मैंने तो कई बार इजहार किया था अपनी नफरत का, मगर उसको अजमत दिखाने का भूत सवार था, मेरी किसी बात पर कान नहीं धरे। अब अच्छा है ना, सारी उम्र बेटी को रोती फिरेगी। सफिया बेगम के लहजे में सांप से ज्यादा जहर भरा हुआ था, जबकि बाहर मौजूद शख्स के कदम उन अल्फाज पर पत्थर हुए थे। मगर आपने ये सब किया कैसे था? वो लड़की इतनी बेवकूफ लगती तो नहीं थी कि आपकी बातों में आ जाती। हाँ, बहुत तेज लड़की थी। मैंने मलंग वाली कहानी सुनाई तो मुझे समझाने लगी, जिंदगी या तो मौत। तो मैंने भी सख्ती से धमकी दे डाली कि मेरी बात ना मानी तो सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी, और मेरी ये धमकी कारगर साबित हुई। रुखसती वाले रोज जब रस्मों से फारिग होकर वो कमरे में गई थी और कमरे में बैठी जाजिम का इंतजार कर रही थी, तब जाजिम की बजाय मौका देखकर मैं कमरे में चली गई थी और उससे कहा, कशमाला मेरी बात गौर से सुनो, आज के रोज तुम मेरे बेटे को अपने करीब हरगिज मत आने देना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने सख्ती से तंबीह की थी, मगर क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
کیا ہوا ہے؟ کشمالہ رئیس خان نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے ایک ملنگ سے دعا کروائی تھی۔ تب اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اگر اپنے بیٹے کی خوشی اور سلامتی چاہتی ہوں تو شادی کے 3 روز تک اپنے بیٹے کو اس کی بیوی سے دور رکھوں گی۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو پھر میر جازم ولی خان کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے تشویشناک لہجہ اختیار کیا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ آپ کس قسم کی بات کر رہی ہیں آنٹی؟ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتی۔ کشمالہ رئیس خان نے میری صفیہ بیگم کی بات کو سختی سے رد کیا تھا۔ میں جانتی ہوں، مگر میں ایک ماں ہوں۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف ہے کہ اس ملنگ کی باتیں سچ نہ ہو جائیں۔ کیا ہوگا اگر تم میری تسلی کی خاطر میری بات مان لو؟ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر اس وجہ سے تم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی تو میں خود ہی اپنے بیٹے سے بات کروں گی اور تم دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی ہر دوری، ہر پریشانی کو ختم کر ڈالوں گی۔ مگر ابھی ایک ماں کے پرلاتے دل کو سکون دینے کی خاطر تم میری بات مانو اور میرے بیٹے کو کمرے میں آتے ہی تم نے صاف الفاظ میں کہہ دینا ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ وہ غیرت مند مرد ہے، یہ بات سنے گا تو خود ہی تم سے دور ہو جائے گا، اور یاد رہے اس کے کمرے سے نکل جانے کو بھی یقینی بناؤ گی۔ پھر ہمیں بہت صبر سے 3 دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں خود ہی اپنے بیٹے کو تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے نہایت صفائی کے ساتھ کشمالہ رئیس خان کے ذہن کو الجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں یہ سب کرنا ہوگا، ورنہ ساری زندگی میری نظر میں بہو کا مقام حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے اپنی بات منوانے کے لیے دھمکی بھرا لہجہ اختیار کیا تھا، جس پر زخمی مسکراہٹ نے کشمالہ رئیس خان کے لبوں کو چھوا تھا، اور پھر اسی بات کو لے کر کشمالہ رئیس خان نے میر جازم ولی خان کو اپنی کلائی کاٹنے کی دھمکی دیتے ہوئے کمرے سے بھی بے دخل کر دیا تھا، اور پھر جازم ولی خان کے حویلی سے چلے جانے پر سسک سسک کر روتی تھی۔ روتے روتے جانے کب آنکھ لگ گئی کشمالہ رئیس خان کو علم ہی نہیں ہوا تھا۔ صفیہ بیگم نے بڑے فخر سے اپنی کامیابی کی داستان بھانجے سفیر کو سنائی تھی۔ پھر صبح کے قریب کمرے میں کھٹکے کی آواز پر کشمالہ رئیس خان کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ہر طرف مکمل اندھیرا تھا، صرف بیڈ کی دوسری سائڈ ٹیبل پر جلتے لیمپ کی مدھم روشنی میں کشمالہ رئیس خان کی آنکھیں کمرے کا منظر دیکھنے کے قابل ہوئی تھیں۔ میں ایک نقاب پوش ڈاکو کی حیثیت سے کمرے میں نہ صرف داخل ہوا تھا بلکہ کمرے کو لاک کر کے کشمالہ رئیس خان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کشمالہ نے زور زور سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا تھا، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا جو اس وقت کشمالہ کی مدد کو آتا، یا پھر جان بوجھ کر اس کے چیخنے چلانے کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ سفیر نے کمینگی سے آنکھ دبائی تھی۔ میں اس وقت بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ باہر اس کی چیخوں کی آوازیں تو ضرور سنائی دی ہوں گی، کوئی آیا کیوں نہیں تھا؟ سفیر نے حیرت سے سوال کیا، اور دروازے کے باہر کھڑا شخص بھی خون آلود آنکھوں سے سب کچھ سن رہا تھا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، مجھے ہر کام میں پرفیکشن پسند ہے۔ میں نے حویلی کے گنتی کے افراد کو رات کی چائے میں نشہ آور دوا پلا دی تھی۔ اس طرح سب بے ہوش تھے۔ وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں تھے کہ کشمالہ رئیس کی مدد کر سکتے، اور جازم پر میں خود پہرا دیتی رہی ہوں۔ ویسے وہ فجر کے وقت ہی آیا تھا اور میں نے اس کو باتوں میں الجھا کر اپنے پاس روک لیا تھا، مگر اس روز نہ ہی زمین پھٹی تھی اور نہ ہی آسمان پر بجلیاں چمکی تھیں۔ البتہ ایک انسان اپنی انسانیت کو فراموش کر کے درندگی کی انتہا کرتا چلا گیا تھا، اور بے بس پڑی لڑکی کی سسکیوں کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ تکلیف کی انتہا کو چھوتے ایک بار اس کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ دن کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے وجود پر ڈھائے جانے والے ستم پر بری طرح سے سسک رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز سن کر میں، جو مسلسل اس کے کمرے کے باہر نگرانی کر رہی تھی، کمرے میں داخل ہوئی تھی اور کڑے لہجے میں اس کو کہا تھا، یہاں کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ اس کمرے کی حالت اور خود تمہارا بکھرا حلیہ دیکھ کر میں سب سمجھ چکی ہوں۔ تم میرے بیٹے کے نکاح میں تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری حویلی میں اس طرح کا گھٹیا اور غلیظ کام کرنے کی؟ یہ سب کرنے سے پہلے
اپنا ٹھکانہ تو بدل لیتی۔ میں نے جارحانہ انداز میں کشمالہ رئیس خان کو بے انتہا باتیں سنائی تھیں۔ کشمالہ رئیس خان نے زخمی نگاہوں سے میری جانب دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ میں نے اس کو کمزور پڑتا دیکھا تو اور منہ زور ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا تو تمہیں بہت شریف اور نیک لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم نہایت بد کردار ثابت ہوئی ہو۔ کشمالہ رئیس خان کی خاموشی پر چڑھتے ہوئے میں بولی تھی، رات کو وہ نقاب پوش، میں نہیں جانتی وہ کیسے جازم ولی خان ٹوٹے پھوٹے بے ربط سے الفاظ ادا کرتے ہوئے بری طرح سے وہ رو رہی تھی۔ تم کتنی چالاک ہو، میرے بے وقوف بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس حویلی میں چلی آئی اور اب میرے بھانجے سفیر کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کیا کہہ کر اسے تم نے اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ اب معصومیت کا ڈرامہ میرے سامنے مت کرو، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، اور یہی میری غلطی پکڑے جانے کا خدشہ ہوا تھا۔ جبکہ کشمالہ رئیس خان جو خود پر بیتی اذیت بھری رات کے اثر میں تھی، میرے جلد بازی میں کہے الفاظ پر حیران رہ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والا نقاب پوش میرا اپنا بھانجا سفیر تھا۔ اس بارے میں مجھے کیسے علم ہوا؟ مجھے لگا وہ یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں میرے وجود پر جمی تھیں، جبکہ خود کشمالہ رئیس خان اب تک اس نقاب پوش کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ جو ابھی تک کچھ ہمت کا مظاہرہ کر رہی تھی، اپنی مومانی اور ساس صفیہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر ہر بات سمجھتی چلی گئی۔ بڑی خطرناک تھی، شکر ہے صدمے سے بے ہوش ہو گئی، ورنہ اسی وقت اوپر سے جازم پہنچ گیا تھا تو وہ بھی سب کچھ جان جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ نند کی بیٹی ہونے اور مومانی کی نسبت کم حیثیت باپ کی اولاد ہونے پر وہ کبھی بھی صفیہ بیگم کی نظروں میں اہم نہیں رہی تھی، مگر ان کے دل میں اس قدر خود غرضی اور نفرت دبے ہوئے ہیں، اس بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک میر جازم ولی خان دروازے کے پیچھے سے سامنے آتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر اس حویلی میں خوشی خوشی رخصت ہو کر چلی آئی تھی کہ اپنی ممانے کی خدمت کر کے اور ان کی ہر اچھی بری بات برداشت کر کے ایک دن انہیں اپنے لیے راضی کر لے گی، مگر شادی کے پہلے ہی روز کشمالہ رئیس خان کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو جائے گا، یہ سوچ سوچ کر اس کے اعصاب بری طرح سے شل ہو چکے تھے۔ مگر صفیہ بیگم مسلسل اس پر طنز کے تیر برسا رہی تھیں، اور پھر وہ حواس سے بیگانہ ہو چکی تھیں۔ جب آنکھ کھلی تو اسپتال کے بیڈ پر موجود تھیں۔ اپنی بے بسی پر کشمالہ رئیس خان چیخ چیخ کر روئی تھی، اور اس کے دماغ کو بار بار انجیکشن لگا کر پرسکون کر دیا جاتا تھا۔ شاید ایسا نہ کیا جاتا تو یقیناً اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ کئی روز تک چیختے چلاتے رہنے کے بعد بھی کشمالہ رئیس خان خود کو نارمل نہیں کر پائی تھی، مگر اب چیخنے کے لیے اس کا گلا اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، اور پھر رونے کے لیے اس کے پاس آنسوؤں کا ذخیرہ شاید ختم ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور زبان جیسے حرکت کرنے سے بھی انکاری ہو چکی تھی۔ گہری خاموشی کی چادر لپیٹ کر کشمالہ رئیس خان گوشہ نشین ہو جانا چاہتی تھی، جہاں کوئی بھی اس کو دیکھ نہ سکے مگر اس کا شوہر میر جازم ولی خان پھر بھی ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا تھا، جس سے رفتہ رفتہ اس کے گرد بنے خاموشی کے خول پر دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ اور جب میں اسے پل پر لے کر گیا تھا، تب میرے مسلسل بولنے پر اور اکسانے پر کشمالہ رئیس خان کی ذات کا خول بری طرح سے چٹک گیا تھا۔ اپنی ہی زبان سے خود پر بیتی داستان وہ مجھے نہیں سنا سکتی تھی، اس لیے الٹا مجھ پر برس پڑی تھی۔ میں اتنا بے وقوف تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ کشمالہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر وہ خود بھی بول رہی تھی کہ وہ میرے قابل نہیں رہی۔ میں ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ کاش مجھے پتا ہوتا امی، میرے ضد کرنے پر کشمالہ رئیس خان کو اتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی تو میں اس سے شادی ہی نہیں کرتا، خود کو دنیا سے الگ کر دیتا، مگر اس پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ میر جازم ولی خان کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، لہجے میں غم تھا، دل کر رہا تھا، میں آپ کو ماں کہنے پر آج شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی خود غرضی وہ بھی بیٹی کی ماں ہو کر کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ اتنی نفرت کسی سے؟ آپ نے سچ کہا تھا کہ ہماری خوشیوں کو نظر نہیں لگ سکتی تھی، کیونکہ آپ جو مجھ سے دشمنی کر رہی تھی اس کے بعد مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی تھی؟ میری بیوی کو جیتے جی درگور کرتے ہوئے ایک پل کو بھی خدا کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا آپ کو؟
کیوں کیا آپ نے اتنا بڑا مذاق ہماری زندگیوں سے؟ ایک منو مٹی تلے جا سوئی ہے اور میں آدھا تو تبھی مر گیا تھا جب کشمالہ رئیس خان مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور آج پوری طرح زمین بوس ہو چکا ہوں۔ بس آتی جاتی سانسوں کا سہارا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ میر جاسم ولی خان ماں کی جانب سے رخ موڑ کر سفیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ صفیہ بیگم تو بیٹے کے سامنے اس قدر شرمندہ ہو چکی تھیں کہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھیں۔ کل تک ان کے سامنے میر جاسم ولی خان ماں کے سامنے سر اٹھا کر بات تک نہیں کرتا تھا، آج شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ سفیر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر بری نگاہ رکھنے کی؟ اتنے گرے ہوئے، اتنے نیچ انسان ہو؟ وہ بگڑے ہوئے تیور لیے سفیر کے سر پر چڑھ دوڑا تھا۔ سفیر اپنی طرف بڑھتے میر جاسم ولی خان کو دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا، فوراً بولا، مجھے تو خالہ نے کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ سفیر نے سر پر سے بوجھ اتار دینا چاہا۔ بہت خوب، اتنا بڑا گناہ تم نے اپنی خالہ کے کہنے پر کیا ہے؟ کیا یہ کہیں گی تم اپنی بہنوں کو کسی اور کے حوالے کر دو؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے پیروں پر کھڑے آپ لوگ کتنے اطمینان سے ایک دوسرے کو کہانیاں سنا رہی ہیں۔ آپ لوگ اتنے سنگ دل اور بے رحم ہیں کہ آج بھی چہرے پر کوئی شرمندگی، کوئی پچھتاوا، کوئی دکھ نہیں رہا۔ میں تو نہیں جان پایا اتنے عرصے سے، مگر کیا اللہ کے بھی علم میں نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، اللہ تو دلوں کے حال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اس ذات کے غضب کا جس کو خوف نہ رہے تو پھر اسے کسی دوسرے انسان سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں اپنی کشمالہ کا انصاف اپنے رب پر چھوڑتا ہوں، اور اس سے بہترین انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ سب سے بڑا عادل ہے۔ میر جاسم ولی خان کے لہجے میں کئی صدیوں کی تھکاوٹ درائی تھی، چہرے پر تاریک سائے لہرا رہے تھے اور آنکھوں میں کرب کا ایک جہاں آباد تھا۔ جاسم بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نفرت کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی، تمہارے دل سے بے خبر تھی، اپنی انا کا پرچم بلند کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ یہ بات بھی فراموش کر بیٹھی تھی کہ میرے انتقام کی آگ میں کسی ماں کی گود اجڑ جائے گی، میرے اپنے ہی بیٹے کا دل اجڑ جائے گا۔ میں ان باتوں کو سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، اپنی ماں سے رخ مت موڑو، مجھے معاف کر دو۔ صفیہ بیگم بیٹے کی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، بے تابی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ مت کہیں مجھے بیٹا، مر گیا ہے آپ کا بیٹا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی معاف نہیں کروں گا، میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میر جاسم ولی خان کسی بچے کی طرح تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، اور اس کے الفاظ پر صفیہ بیگم کے اس کے چہرے کی طرف بڑھتے ہاتھ فضا میں ہی ساکت رہ گئے تھے۔ اتنے سخت الفاظ کا وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتی تھی جو ان کا لخت جگر ان کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا انہی قدموں سے لوٹ گیا جن قدموں سے چند پل پہلے وہ اپنے گھر کی چاہ میں حویلی میں داخل ہوا تھا۔ کاش وہ اتنی تلخ حقیقت کبھی نہ جان سکتا۔ صرف کشمالہ رئیس خان کی جدائی کا غم اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ یہ اذیت بھری سچائی تو اس کے وجود سے جیسے قطرہ قطرہ جان کو نکال رہی تھی۔ صفیہ بیگم مزید اپنے قدموں کا بوجھ سہا نہیں پا رہی تھی اور زمین پر بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اور کچھ دیر پہلے حویلی میں داخل ہونے والی ان کی بہنیں اور لڑکیاں بھی میر جاسم ولی خان کے منہ سے ساری حقیقت جان چکی تھیں۔ ایک نفرت بھری نگاہ عائشہ ولی خان نے اپنی ماں پر ڈالی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر ٹوٹ کر بکھری تھی۔ وہ اپنے بھائی کو بے پناہ چاہتی تھی۔ میر جاسم ولی خان ایک کمزور مرد ثابت ہوا ہے۔ کشمالہ رئیس خان، کاش تم مجھ پر اعتبار نہ کرتی، میں تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا کشمالہ، تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، تمہاری بے رخی کی وجہ سے اپنے غم کو روتا رہا، اور میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی۔ تم صحیح کہتی تھی کشمالہ، تمہارا خواب صحیح تھا، نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد بھی ہم دونوں ایک نہیں ہو پائے۔ میری اپنی ماں کی نفرت نے ہمیں تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ میں تمہارے والدین کو کیا جواب دوں گا، کیسے سامنا کروں گا ان کا، جن سے ان کی پھول جیسی بیٹی اس دعوے کے ساتھ رخصت کروا کر لایا تھا کہ کبھی ان کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ان کی لاڈلی بیٹی کی زندگی میں دکھ اور آنسوؤں کا سبب میری ہی ذات بن گئی ہے، تو وہ بیچارے آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئی۔
انہیں کیا خبر کہ تم پر کیا کچھ بیت چکا ہے۔ کشمالہ مجھے معاف کبھی نہ کرنا، میں تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میر جاذم ولی خان سینے میں اٹھتی تکلیف پر بے تابی سے رو دیا تھا۔ کشمالہ مجھ سے اب مزید یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے کہیں چین نہیں مل رہا۔ کشمالہ رئیس خان مجھے معافی کیسے ملے گی، کس در پر جاؤں، میرے رب مجھے سکون دے دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو آسمان جتنے گناہوں کی اونچائی پر بھی ایک پل میں معاف کر دے، مجھے بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ میرے مولا مجھ سے اپنی ماں کو معاف نہیں کیا جائے گا، میں اتنا ظرف کہاں سے لاؤں، کیسے معاف کر دوں اپنی ماں کو جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کو زندہ درگور کر دیا۔ میں جانتا ہوں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مگر کیا ماں پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ کیا مجھے اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر بھی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے؟ ایسا میں کبھی نہیں کر پاؤں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا ظالم کو، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ میرے رب تو مجھے انصاف دلا دے، میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتا ہوں، میری ہر خطا کو معاف کر دے۔ میرے رب تو رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما۔ میر جاذم ولی خان کشمالہ کی قبر کی مٹی کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے جیسے اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آج ایک مرد ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ ہچکیوں سے روتے روتے میر جاذم ولی خان نڈھال ہو کر کشمالہ رئیس خان کی قبر پر سر ٹکا چکا تھا۔ پھر کون جانے وہ کبھی اٹھ بھی پائے گا یا نہیں، کون جانے رب نے اس کی مشکل آسان کر دی ہو، اس کی اذیت کو ختم کر دیا ہو، یا پھر اس کو سکون کی تلاش میں عشق مجازی سے عشق حقیقی کی جانب بلا لیا ہو۔